جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ایک بہت خطرناک خبر آئی ہے، اور خطرناک خبر سب کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ خبر ایک نہ صرف ڈفرینٹ اینکروں کے منہ سے بتائی جا رہی تھی، سمجھایا جا رہا تھا، وارن کیا جا رہا تھا، اب کھل کے ان چیز کا اندیا دے دیا گیا ہے کہ ایک خطرناک کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے خلاف ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ 9 مئی کا جو کیس تھا، جو آئی ایس آئی کی بلڈنگ کے اوپر جو لوگوں نے توڑ پھوڑ کری تھی، اس کو جواز بنا کے اب تک نہ کرتے کرتے بھی کتنے خاندانوں کو، کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا جا چکا ہے۔ تو اصل کہانی یہ ہے کہ تقریباً جو ایک اندازاً جو اب تک کارروائیوں کے حساب سے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، تقریباً 7,000 سے اوپر پورے پنجاب کے اندر کارکنان کو اور ان کو اٹھایا گیا ہے، اور جس کے اندر کافی لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ ابھی عنقریب آپ کو جو ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن دکھنے میں آنے والا ہے۔ یہ سب سے پہلا کریک ڈاؤن جو سٹارٹ ہوا تھا وہ باجوہ کے دور میں ہوا تھا، جب عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے کہا گیا تو باجوہ نے سخت ترین آپریشن کر کے اور لوگوں کو وہاں سے ہٹا کے جو ہے وہ اٹھایا بھی گیا، مارا بھی گیا، اور ہر طریقے سے آزادی دی گئی کہ جو بھی کرنا ہے کرو۔ اس کے بعد سیکنڈ کریک ڈاؤن جو سیکنڈ باری آئی تھی، وہ عاصم منیر جب چیف آف آرمی اسٹاف بنے تو انہوں نے اپنے مطلب کے لوگ جو پنجاب کے اندر چیف منسٹر محسن نقوی کو لگایا، اور جو پولیس کے اندر چینجنگ کری اور سب جگہوں پہ کیا، تو سیکنڈ سب سے خطرناک جو کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کے اندر آپ نے عثمان ڈار کی ماں کے ساتھ بھی زیادتی گئی، کتنے خواتین کے ساتھ زیادتی گئی، کس طریقے سے عورتوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے، جن لوگوں نے احتجاج کے لیے صرف کھڑے تھے، پلے کارڈز، جو آرمی کے ایکس آفیسرز تھے، ان کی بیویوں کو اٹھا کے بند کر دیا گیا۔ اس طرح کے بڑے معاملات ہوئے۔ تو یہ سیکنڈ کریک ڈاؤن میں ہوا تھا۔ اب سیکنڈ کریک ڈاؤن کے بعد جو ایک ڈیل کی گئی تھی، جس سے نواز شریف صاحب باعزت طور پہ ایک مجرم کو بلا کے ان کو باقاعدہ، یعنی کہ آپ اس کی سچویشن دیکھیں کہ ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ نیب کے لوگ موجود تھے، نیب کے لوگ پہلے وہاں پہ بھی جج کے وہاں پہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے تو کچھ جرم نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ان کی ایک اسکرپٹڈ ہوئی تھی، وہ تمام کرنے کے بعد ان کو باعزت بری کر دیا گیا، اور ان کو اب گھوم پھر رہے ہیں، اور ان کو آئی جی پنجاب سے لے کے اور ہر کوئی سلوٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ابھی ان کا کیس وہاں پہ ختم نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے بڑی چیز ہوئی ہے کہ قانون کی دھجیاں بکھیر دی گئی، اور یہ سارا اسکرپٹڈ ہوا تھا۔ یعنی کہ اسکرپٹڈ تب سے سٹارٹ ہوا ہے کہ جب سے جو ہے وہ چیف جسٹس نئے بننے تھے، تو اپریل تک کا ٹائم کھینچا گیا، پھر دوسرا ایک اور ٹائم کھینچا گیا، پھر تیسرا ایک اور ٹائم کھینچا گیا۔ تو یہ سارا ٹائمنگ کا گیم ہے یہ۔ ابھی جو کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے وہ مریم نواز کی ایما پہ ہو رہا ہے۔ مریم نواز نے ایک چیز اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آ کے اس کا پورا بدلہ لوں گی، اور انہوں نے جس طریقے سے مریم نواز نے الفاظ اختیار کیے گئے تھے، اس سے بھی یہ پتہ لگتا تھا کہ ان کے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی بات کرنے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کو صرف اور صرف پنجاب کے اندر ان کی اپنی گورنمنٹ اور اپنے جو والد ہیں ان کو وزیر اعظم بنانے کی صرف پڑی ہے، ان کو ملک اور قوم کے لیے کچھ نہیں ان کو ہے۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح کا دیا تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ سب چیزیں سہیں گے یہ لوگ۔ اچھا، اس میں جب سہیں گے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں قانون اور حکمرانی کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ صرف بات ہو رہی ہے سہیں گے۔ تو سہیں گے کا مطلب ہے کہ بھائی جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ تو اس ٹائم کے اوپر ان کا پورا زور چلا ہوا ہے، اور سب کے سب ایک ہی چیز پہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جتنی دھنائی کر سکتے ہو آپ کر دو۔ اسی سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ہے 3-4 اہم شخصیت جو ہمیشہ یا تو آرمی کا کوئی نہ کوئی پیغام لے کے
یا ان چیزوں کو لے کے. ویسے تو پورا ہی میڈیا اس ٹائم پہ ایک آواز پہ سب سارے کام کرتے ہیں, اپنے کام کر رہے ہیں. بٹ کچھ لوگ جس پہ سے سہیل وڑائچ انہوں نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کے اندر انہوں نے باضابطہ ایک چیز بتائی تھی کہ بھائی اس طریقے سے ہوگا, یہ ہوگا, پی ٹی آئی کے کوئی لوگ بھی موجود نہیں رہیں گے, جو ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے, اور جو ہے نواز شریف کو اکثریت مل جائے گی. اور اسی طریقے کے انہوں نے کچھ الفاظ بولے کہ اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈلوا دیے کہ یہ اب پی ٹی آئی کو اب بھول جائیں, ایک اسکرپٹڈ ماحول چلے گا. اب یہ اسی کا جو سیکنڈ سٹیپ چلا ہے وہ یہی چلا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر نہ صرف پی ٹی آئی کی پوری قیادت کو اٹھایا جا رہا ہے, جس میں سے کچھ لوگ جو بچ گئے تھے اب ان کو اٹھانے کی تیاری ہو رہی ہے. 126 لوگوں کی ایک نئی لسٹ آئی ہے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ یا ان کے ہمدرد ہیں, جن کو جو کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر جب وہ لوگ ہوں گے نہیں تو پیچھے سے کھڑا کون ہوگا؟ اور انہوں نے دوسری چیز یہ کری کہ پیپلز پارٹی نے اپنے بندوں کو پی ٹی آئی کے اندر جوائن کروانا شروع کر دیا ہے ایز اے ہمدردی کے طور پہ. اس میں ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی ہے جو آرمی کے اپنے لوگوں کو ہمدردیوں کے اندر ڈلوا رہے ہیں, جس میں فواد چودھری بھی ایک مورا ہو سکتے ہیں جو واپس آئے ہیں. اس ٹائم کے اوپر تقریباً جو ہے وہ 7,500 جو پہلے آپ کو میں نے بتایا ہے, اس کے علاوہ 850 نئی لسٹ بھی بنی ہے جو نچلی لیول کی ہے. ایک تو 126 لوگ جو مین والے ہیں, اس کے علاوہ 850 لوگ جس کے اندر سوشل میڈیا سروسز کے تمام لوگ وہ لوگ بھی موجود ہیں. تو اس ٹائم کے اوپر بہت خطرناک آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہے. محسن نقوی سے لے کے تمام لوگ اس کارروائیوں میں موجود ہیں. تو میرا تو اپنا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی اس ٹائم کے اوپر یہ ایک مطالبہ رکھے کہ ہم عمران خان کے بغیر الیکشن نہیں ہونے دیں گے, اور جہاں پہ بھی الیکشن کمیشن کی جو بھی پریٹنگ لسٹ ہوتی ہے یا ہائی کورٹ ہوتا ہے ادھر جا کے دھرنا دیں, جا کے بیٹھ جائیں ادھر جا کے, تب جا کے یہ ہوگا. ورنہ یہ آنے والے دنوں کے اندر انہوں نے جو اسکرپٹڈ کیا ہوا ہے بالکل اسی طریقے سے چلیں گے, اور آنے والے دنوں کے اندر آپ کو یہ دکھے گا کہ یہ دھاندلی کر کے جو بھی کر کے, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل کوئی بھی اس ٹائم عمران خان کا سپورٹ نہیں کر رہا ہے, تو یہ لوگ ایزیلی واپس نواز شریف کو وزیر اعظم بنا لیں گے, اور عمران خان کو کسی نہ کسی کیس میں ڈال کے 8 یا 10 سال جیل کے اندر اور ڈال دیں گے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ضرور کمنٹس میں لکھیے گا, اور شیئر کیجیے گا, اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو. پاکستان اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. بٹ آنے والے دنوں کے اندر ایک بہت ہی گمبھیر آپریشن ہونے والا ہے جو کچھ ہی ہفتوں کے اندر آپ کو اور ہم کو سب کو دکھ جائے گا.